مالک کے حضور جب بندہ عزت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے، ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو، تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دی جاتی ہے، اور بندہ مصلی پہ سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دیں؟ اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی، حرکت دی، موسم خزاں تھا، درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں ایک درخت آیا، اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا، یوں پتے جھڑ گئے، ہم اس منظر کو دیکھتے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اس طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ عماد الدین الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ بیویاں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی تو کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس آیت کریمہ کے تحت ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ۔ حضور کی چوکھٹ کا پتہ بتلایا گیا، وہ حاضر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامد سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر زنا کر لیا، حمل ٹھہر گیا، اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا، اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں۔ اب جب کہ میرا ضمیر جاگا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو تو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تو شادی شدہ ہے، اور جو تو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے، اور جو تو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتکبت کبیرہ، تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی۔ اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے، لیکن جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھا تھا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس باب میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھنے چلے، وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے میرے پاک نہیں ہیں۔ تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں؟